रूमी इतने बड़े लश्कर के बावजूद मुतहद होकर बढ़ रहे थे। हालांकि इन्हें मालूम था कि मुसलमानों की तादाद 40,000 है, जो कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, और इन्हें इतनी जल्दी कुमक भी नहीं मिल सकती। रूमी लश्कर चंद दिनों बाद आगे आया, लेकिन आते ही इसने हमला न किया। मौजूद नाजरीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। वो चंद मील दूर रुक गए और अपने दस्तों को जंग की तरतीब में फैला दिया। मौरख लिखते हैं कि रूमी फौज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सही मायनों में इंसानों और घोड़ों का समंदर लगती थी। इस फौज के मुहाज की लंबाई 18 मील थी और गहराई भी खासी ज्यादा थी। सफों के पीछे सफ़े थी। रूमी लश्कर के सालार आला महान ने आगे आकर मुसलमानों की फौज का जायजा लिया। इसे अपनी जंगी ताकत पर इतना नाज था कि वो मुसलमानों की सफों के करीब आ गया। इसके चेहरे पर रहावनत और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मुसलमान इसे खामोशी से देखते रहे और वो मुसलमानों को हकारत से देखते आगे बढ़ता गया। इसके पीछे पीछे 12 मुहाफिज घोड़ों पर बड़ी शान से जा रहे थे। महान ज्यादा दूर नहीं गया था कि इसके लश्कर की तरफ से एक सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता आया। महान रुक गया तो घोड़ सवार इसके करीब आ रुका और रूमी अंदाज से सलाम करके इसके हाथ में कुछ दिया। ये हरकल का पैगाम था जो इसने महान को अन्नताकिया से भेजा था। ये दरअसल पैगाम नहीं था, शहनशाही हरकल का फरमान था। हरकल ने ऐसे लिखा था कि मुसलमानों पर हमला करने से पहले इन्हें सुलह नामे के लिए राजी करो। मुसलमान अगर ये शर्त मान लें कि वो पुरअमन तरीके से वापस चले जाएंगे और आइंदा कभी रूमी सल्तनत की सरहद में दाखिल नहीं होंगे तो इन्हें इज्जत से और कुछ रकम देकर रुखसत करो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि वो सुलह पर राजी हो जाएं। अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो अरबी ईसाइयों को इस्तेमाल करो, शायद इनकी बात मान जाए। महान ने ये पैगाम पढ़ा तो इसके चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। इसने कासिद को रुखसत कर दिया। इन बदियों के आगे घुटने ही टेकने थे तो इतना लश्कर इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी। इसने गुस्से से कहा। इसने पीछे देखा। इसका एहतजाज सुनने वाले इसके मुहाफिज ही थे। इसने मुसलमानों के मुहाफिज की तरफ देखा और घोड़े का रुख इस तरफ करके आगे करीब जाकर इसने घोड़ा रोक लिया और एक मुहाज को अपने पास बुलाया। इन्हें कहो कि अपने सालार आला को सामने करें। इसने अपने मुहाफिज से कहा और कहो कि हमारे सालार आला महान सुलह की बात करने आए हैं। मुहाफिज ने इसके अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए। मुसलमानों की तरफ से जवाब आया कि आते हैं। सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों के हाथों हरकल की आधी फौज कट गई थी। बेअंदाज माले गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा था और मुसलमानों ने सल्तनत रूम के बेशुमार इलाके पर कब्जा कर लिया था। फिर हरकल ने इन्हें बख्श क्यों दिया था? इसने 1.5-2 लाख फौज इकट्ठी करके भी मुसलमानों के आगे सुलह का हाथ क्यों बढ़ाया था? फौरी तौर पर यह जवाब सामने आता है कि इसकी फौज पर मुसलमानों की जो दहशत तारी थी, इससे वो खतरा महसूस करता था कि इसकी इतनी बड़ी फौज भी शिकस्त खा जाएगी। लेकिन इस वक्त के वाक़या निगारों, मौरखों और बाद के तारीख नवीसों ने मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि हरकल ओछा दुश्मन नहीं था, वो जंगजू था और जंगजू कौम की कदर करता था। खालिद की क़यादत से वो मुतासिर था। वो नहीं चाहता था कि एक जंगजू कौम की इतनी पुरअज़म फौज इसके लश्कर के हाथों ख़त्म हो जाए। वो मुसलमानों को जिंदा वापस चले जाने का मौका दे रहा था। इसे तवक्का थी कि मुसलमानों ने जज्बे के जोर पर इस लश्कर से टक्कर ली तो मुसलमानों का कत्लेआम होगा। हरकल ने जो कुछ भी सोचा था इसके मुतालिक आराय मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मुसलमानों की सोच मुख्तलिफ थी। मैदानी जंग में ना वो रहम करते थे, ना रहम के तलबगार होते थे। अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की कई गुना ज्यादा ताकत ने इन्हें कोई कभी परेशान नहीं किया था। रूमी सलार महान की पुकार पर अबू उबैदा आगे आ गए। इनके साथ एक तुर्जमान था। ए सालार, महान ने बराब लहजे में पूछा, क्या तू अमन व अमान से यहाँ से चले जाने चाहता है? हम अमन व अमान चाहते हैं, अबू उबैदा ने कहा, लेकिन जाना नहीं चाहते। शहनशाह हरकल के हक्म की तहमील लाजमी है।
महान ने कहा, इसी के हुक्म से मैं तेरे पास आया हूँ। लेकिन मेरे रूमी दोस्त अबू उबैदा ने कहा, हम पर सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील लाजमी है। शहनशाह हरकल तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। महान ने कहा, अपनी इस जरा सी फौज से मेरी फौज के साथ टक्कर लेने से बाज आ जाओ। मैं अपने एक सलार को सुलह की बातचीत के लिए भेज रहा हूँ। और वो चला गया। रोमी फौज का जो सलार सुलह की बातचीत करने आया वो ग्रेगरी था। अबू उबैदा ने इसका इस्तकबाल किया। मैं शहनशाह हरकल की तरफ से सुलह की पेशकश लेकर आया हूँ। ग्रेगरी ने कहा, अगर तुम वापस चले जाओ और फिर कभी इधर ना आने का मुआहदा कर लो तो हमारे शहरों, कस्बों और जो माल गनीमत वगैरह उठाया है वो अपने साथ ले जा सकते हो। हमारा लश्कर देख लो और अपनी तादाद देख लो। अगर ये लड़ाई मेरी जाती होती तो मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर लेता। अबू उबैदा ने कहा, मैं शहनशाह नहीं, शहनशाह अल्लाह है और हम इसी के हुक्म पर आए हैं। हम कोई पेशकश कबूल नहीं कर सकते। ग्रेगरी चला गया। हरकल ने अपने फरमान में लिखा था कि सुलह का जरिया इस्तेमाल करो। इस हुक्म के मुताबिक महान ने एक और सलार जबला बिन अल यमम को भेजा। क्या तुम्हारी फौज के तमाम सलार बारी बारी सुलह का पैगाम लेकर आएंगे? अबू उबैदा ने पूछा, क्या कोई मेरे इनकार को इकरार में बदल सकता है? सुलह का पैगाम लाने वाला मैं आखिरी सलार हूँ। जबला ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं भी अरबी हूँ तो ईसाई, लेकिन मेरे दिल में अपने वतन के लोगों की मोहब्बत है। मैं तुम्हें तबाही से बचाने के लिए आया हूँ। तुम वापस चले जाओ। अगर तुम्हारा कोई मुतालबा है वो बता दो, मैं वो पूरा कर दूंगा। हमारा मुतालबा तुम जानते हो। अबू उबैदा ने कहा, हम खैरात नहीं जजिया लेंगे। ए अरबी सलार, जबला ने हैरान होकर पूछा, क्या 40,000 की फौज 4 गुना ताकतवर लश्कर से जजिया वसूल कर सकती है? अबू उबैदा ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ की और इनके होंठों पर तबस्सुम आ गया। इन्होंने रोमियों की हर पेशकश ठुकरा दी और सुलह से इनकार कर दिया। जुलाई 636 ईस्वी जमादी उल आखिर 15 हिजरी का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। जबला बिन अल यमम ने अपने सलार आला महान को जाकर बताया कि मुसलमान किसी कीमत पर, किसी शर्त पर सुलह के लिए तैयार नहीं हैं। हम शहनशाह हरकल के हुक्म की तामील कर चुके हैं। महान ने कहा, मैंने अपने जरा इस्तेमाल कर लिए हैं। जबला, अब वो तरीका अख्तियार करो जो शहनशाह हरकल को पसंद नहीं था। इन बदकिस्मत और कम अकल मुसलमानों पर हमला कर दो। इससे इन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और हम ये देख लेंगे कि इनमें कितना दम खम है और इनके अंदाज क्या हैं। रोमी लश्कर का पड़ाव कई मील दूर था। जबला अपने दस्तों को लेकर मुसलमानों के सामने आया। इसके दस्तों को रूमी फौज के हथियार दिए गए थे जो बेहतर किस्म के थे। इन दस्तों में अरबी ईसाई थे। वो जब आए तो मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। जबला ने आते ही हमला न किया। वो मुसलमानों के मुहाज को देख कर हमला करना चाहता था। आखिर इसने हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। वो अभी मुसलमानों की अगली सफ तक पहुंचा भी न था कि इसके दस्तों के दोनों पहलुओं पर हमला हो गया। हमला करने वाला मुसलमान सवार का दस्ता था जिसकी कमान खालिद कर रहे थे। घूम फिर कर लड़ने वाले इस दस्ते ने अपना मखसूस अंदाज अख्तियार किया। जबला की तरतीब गडमड हो गई। इस पर सामने से भी हमला हुआ। ईसाई बुखला गए। इन्हें अपने पहलुओं पर हमले की तवक्को नहीं थी। मुसलमान सवारों ने इन्हें बिखेर दिया। ईसाई अब भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। वो बहुत सी लाशें और बेअंदाज जख्मी पीछे फेंक कर पसपा हो गए। मोहरिख लिखते हैं कि महान ने मुसलमानों को लड़ते भी देखा और जिस तेजी से मुसलमान सवारों ने जबला के दस्तों पर हमला किया था वो भी देखा और वो समझ गया कि मुसलमानों से लड़ना बहुत मुश्किल है और इसके लिए मजीद तैयारी की जरूरत है। महान ने हमले के लिए कोई और दस्ता न भेजा। महान को तवक्का थी कि मुसलमान जवाबी हमला करेंगे, लेकिन नफरी की कमी मुसलमानों की मजबूरी थी। वो जवाबी हमला करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इधर जबला मोहतात हो गया। दिन गुजरने लगे। दोनों तरफ की फौजों ने एक दूसरे पर नजर रखने के लिए अपने अपने आदमी मुकर्रर कर दिए। ये वक्फा मुसलमानों के लिए फायदा मंद रहा। इन्हें मदीना से 6,000 अफराद की कुमक मिल गई। ये 6,000 अफराद यमनी थे और ताज़ा दम थे। इनसे मुसलमानों के मुआज को कुछ
تقویت مل گئی۔ مسلمانوں کی فوج کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں 1,000 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے۔ ان 1,000 میں 100 وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی بھی لڑے تھے۔ اس نفری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور اس نفری میں پہلی جنگوں کے 2 مشہور شخصیتیں بھی تھیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ہند۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی 40,000 کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا، لیکن ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا۔ اس نے اپنا ایک مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سالار اعلیٰ بات چیت کے لیے آئیں۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد سے کہا کہ اب یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس شخص کے ساتھ تو بات کرے، وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت، خالد نے کہا، اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا۔ خالد گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ مہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالد کے ساتھ چند ایک محافظ تھے، وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔ مہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہ شاہانہ کمرہ تھا۔ میں مہان ہوں، مہان نے اپنا تعارف کرایا۔ رومی افواج کا سالار اعلیٰ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، خالد نے کہا۔ میرا نام خالد بن ولید ہے، تم سب کچھ ہو بن ولید، مہان نے کہا۔ جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جتنے قابل اور جرأت مند سالار ہو اتنے ہی دانشمند انسان بھی ہوگے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے ان لشکر کے ہاتھوں ماری جائے جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانند ہے؟ دانشمند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے۔ بہت اچھے الفاظ ہیں، خالد نے کہا۔ میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانشمند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارا لشکر دیکھ کر ڈر جاؤں۔ ابن ولید، مہان نے کہا، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کی بیوی بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ اگر تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں بچے ہماری ملکیت ہوں گی؟ مہان، خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ ابن ولید، مہان نے کہا، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں، تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ رحم کرنے والا صرف اللہ ہے، جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے، خالد نے کہا۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کشت و خون ہو تو اسلام قبول کر لے جو اللہ کا سچا دین ہے۔ نہیں، مہان نے بڑے رعب سے جواب دیا، اگر مجھے میرے لشکر اور میرے خلیفہ کو انعام دینا ہے تو جزیہ ادا کر دیں۔ خالد نے کہا، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہلکر کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ وقتدی بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد مہان پر اپنا بڑا ہی اچھا تاثر چھوڑ آئے، اور مہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا۔ اس نے کوئی اوچھی بات نہیں کی۔ خالد نے واپس آ کر ابو عبیدہ کو ایک تو یہ بتایا کہ مہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ مہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سپہ سالار ہے، پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس کی عقل و دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ خالد مہان کو آخری فیصلہ سنا آئے کہ صلح نہیں ہوگی۔ ابو عبیدہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخ کے مطابق خالد اور مہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا کہ جنگ ہو کے
کے رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیب دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کے انداز اتنے جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھایا کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے وعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے، اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی تھی۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موضوع جگہوں پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ مہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف آراں کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئی تھی۔ رومی افواج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار گریگری کے دستے تھے اور دوسرے پہلو پر سالار قناطیر کے دستے، کلب میں سالار اعلی مہان کی آرمینی فوج اور سالار دیر جان کے دستے تھے۔ گھڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے۔ سالار جبلہ بن الیمام کے سوار دستے اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا۔ مہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ گریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے، ان میں 30,000 پیادے تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک زنجیر میں 10 آدمی باندھے گئے۔ زنجیر اتنی لمبی تھی کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے اور دوسرا مقصد یہ کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے الجھ جائیں گے، گریں گے اور صفیں توڑ کر آگے نہیں نکل سکیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے۔ ان میں ایک قابل سرال کی ساری خصوصیات موجود تھی، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرہ مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ ہی تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال خالد کے سپرد کر دی۔ خالد نے ابو عبیدہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کریں۔ خالد انہیں صف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے، اس لیے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ابو عبیدہ نے سب کو بلا لیا۔ خالد نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے، اس لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد خالد نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا: 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھڑ سوار تھے۔ 30,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھوڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی، دوسرے کی مسرہ بن مسروق کو اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو پر یزید بن ابی سفیان کے اور دوسرے پہلو پر عمرو بن العاص کے دستے تھے۔ انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ کلب میں تھے۔ انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا۔ ان کے ساتھ سالار اکرمہ بن ابو جہل اور عبد الرحمن بن خالد بھی تھے۔ 4,000 گھڑ سواروں کو خالد نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا تھا۔ انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دی گئی تھی جو نیزے کی کہلاتی تھی۔ ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھی۔
اور بہت تیز۔ ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے۔ رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بچھاڑوں سے روکنا تھا۔ اس کے بعد تیغ زنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ ابو عبیدہ وہاں گئے۔ قوم کی بیٹیوں اپنی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے کہا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اپنے پاس پتھر جمع کر لو اور اپنے خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے اس کے منہ پر مارو۔ بھاگنے والوں کی بیویوں اور بچوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگے۔ صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ، خالد اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ ہنستے اور مسکراتے تھے اور کہیں رک جاتے تو خالد چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور وہ کفار کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی اتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ خالد نے گھوڑا روک لیا، میرے رفیق خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا، کہو رومی کتنے تھوڑے ہیں، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کماندار جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیات بلند آواز پڑھتے جاتے تھے، کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہے۔ اللہ صبر و استقامت والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ قرآن حکیم۔ وہ اگست 636 عیسوی کے تیسرے رجب 15 ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورۃ انفال کی تلاوت کرتے رہے۔ رومی محاذ بھی شب بھر بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشعلیں بھی جلتی رہیں، اگر جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہیجان اور کھچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج آفاق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرکل کے لشکر کی تھی، اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس میں ذرا سے بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجا رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلی مہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا، کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ جرجا نے للکار کر کہا، میں ہوں رومیوں کا قاتل۔ خالد للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں خالد بن ولید۔ خالد دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی تھی لیکن جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنے قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ ابن ولید، جرجا نے کہا، جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ پوچھ اے دشمن اسلام، خالد نے کہا، جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔